اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا ہوتا ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات ہے کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر بھی تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ غفور رحیم بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دی ہے؟ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی میوزک حرام ہے؟ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیروں کے برتن میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ بغیر دوائی کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا الحمدللہ۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت میں کمی آتی ہے، واحد اللہ کا گھر ہے ایسا ہے جہاں روزانہ جاؤ تو عزت بڑھتی ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اس میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں اور تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کر لو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ بہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پڑ رہا ہے۔ مولانا رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں باپ
के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। मौलाना रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की ऐब जवाई में मशगूल कर देता है। दानाई का ताल्लुक बालों की सफ़ेदी से नहीं, अक्ल और तजर्बे से है। दिल सियाह हो तो दाढ़ी के सफ़ेद बाल की क्या वाक़ियत। जो लोग गुनाह करने के बाद तौबा में टाल मटाल करते हैं, ऐसे लोगों को मौत अचानक आती है, यानी उनकी मौत ज़्यादातर हादसात में होती है। इसलिए तौबा करने में कभी देर मत किया करें। जो शख्स अपनी बीवी बच्चों के लिए बाजार से तोहफा लेकर जाता है, वो ऐसे शख्स की मानद है जो ज़रूरतमंदों की तरफ सदका उठा कर ले जाता है। और तोहफे लड़कों से पहले बेटियों को दिया करो। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं। सरबराह की हालत टीन के उस शेड की तरह होती है जो तमाम मौसम झेलता है, मगर उसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी बहुत जल्द हो जाता है। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज़ें घर से बाहर जाती हों। बेनमाजी को कर्ज ना दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। मौला अली।